دوستو، ہر دور میں اسلام کے خلاف مختلف سازشیں اور مسلمان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ناکام کوششیں ہوتی رہی ہے، جس میں ایک اہم کردار عیسائی اور یہودیوں کا بھی رہا ہے۔ جہاں یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہے، وہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے جنہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت سے اسلام کے دشمنوں پر رعب اور دبدبہ رکھا، بلکہ اپنی ذہنیت سے بھی انہیں ذلیل اور رسوا کیا۔ ایسا ہی ناظرین ایک واقعہ تب پیش آیا جب یہودیوں نے ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک یہودی عالم کو 3 سوالات لے کر بھیجا۔ ناظرین، پہلا سوال یہ تھا، اللہ ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا، اگر اللہ موجود ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کرنا تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ لیکن جب اس وقت بڑے بڑے علماء کشمکش میں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 11 سال کے بچے کے ذریعے اسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں یہ فتنہ ضرور اٹھے گا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی۔ دوستو، یہ تاریخی واقعہ اور اسلام کے خلاف اٹھنے والا یہ فتنہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ہے، جب بغداد کو علم حکمت کا گھر سمجھا جاتا تھا، اور دشمنوں نے مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے 3 سوالات لے کر ایک ایسے آدمی کو بھیجا جو اعلیٰ طبقے کا رسائی اور بہترین بولنے والی آواز کی شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے سب سے پہلے بغداد میں آ کر ایسی بڑی مسجد تلاش کی جہاں زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے۔ تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے لوگوں سے اپنے سوالات رکھنا شروع کیے۔ ان سوالوں کا جواب نہ صرف عام آدمی بلکہ علماء مساجدوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مختلف مساجدوں میں جا کر یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو اپنے سوال سے لاجواب کرتا گیا۔ اس دوران اس یہودی عالم کی خبر شاہی دربار تک پہنچ گئی۔ اس نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک اپنی رسائی حاصل کر لی، اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس نے سوال رکھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کا جواب نہ دے سکا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان، جو خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعے سے بہت ہی رنج ہوا۔ چنانچہ خلیفہ نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا، اس دوران تمہارے ان 3 سوالوں کا جواب ایک نوجوان دے گا۔ ناظرین، وہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک شخصیت تھی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا گیا اور انہوں نے آتے ہی فرمایا، میں 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی من ہی من میں یہ سوچ رہا تھا، یہ نوجوان ان سوالوں کے جواب کیا دے گا جو بڑے بڑے عالم نہ دے سکے۔ چنانچہ اس یہودی عالم نے بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ اپنا پہلا سوال کیا، اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم سوال کرنے والے ہو اور میں جواب دینے والا، یعنی تم مانگنے والے ہو اور میں عطا کرنے والا۔ آپ نے خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے نشست سے بدلنے کا حکم دے۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی عالم کو عام درباریوں کے بیچ جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ کو اس کی نشست سونپ دی۔ چنانچہ سوال اور جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور اس یہودی عالم نے دوبارہ اپنا پہلا سوال پوچھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے ہی اطمینان سے فرمایا کہ گنتی شروع کرو، جس پر اس یہودی عالم نے گنتی شروع کی۔ آپ نے اسے ٹوکا اور فرمایا، صحیح سے شروع۔ اس نے دوبارہ گنتی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درستی کا حکم دیا، جس پر اس نے جھلجھلا کر پوچھا کہ کس طرح شروع کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 1 سے پہلے سے شروع کرو۔ اس نے کہا، 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس جان لو کہ اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں۔ خلیفہ نے دوسرا سوال کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس یہودی نے اپنا دوسرا سوال پوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے چند گھڑی توقع کیا اور حکم دیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد آپ نے اس یہودی سے پوچھا کہ اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے، جس کے جواب میں اس نے بڑے کمزوری بھرے لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے،
اس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب کے بعد ناظرین، یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، چنانچہ اس نے اپنے بے دلی بھرے لہجے میں اپنا تیسرا سوال کیا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ وہ ایک نوجوان کے ذریعے ایک یہودی عالم کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے بعد تمام درباریوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور احبابوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔